یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے اور بیچ میں سود کی ممانعت والی آیات آ گئی ہیں۔ سود کیا ہے؟ سود انسان کے اندر مال کی شدید محبت اور خود غرضی کی علامت ہے۔ جنگ میں کامیابی کے لیے ایثار اور قربانی چاہیے ہوتی ہے، جو سود خور کے اندر نہیں ہوتی، کسی کی ہمدردی نہیں ہوتی۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سود خور میدان جنگ میں اللہ کی مدد کیسے پا سکتے ہیں، کیونکہ سود کھانے والوں سے تو خود اللہ تعالیٰ جنگ کرتا ہے، تو وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جنگ کے لیے معاشی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہے، لیکن معاشرے کے غریب طبقے کو مزید کچل کے یہ کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ وہ قومیں کمزور ہو جاتی ہیں جس کا غریب طبقہ غریب رہ جاتا ہے، جن کی ضروریات کا خیال نہ رکھتے ہوئے ان کو قرض دے کر ان سے مزید لوٹا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی انسان کو زندگی میں سوچنا چاہیے کہ صرف مال کا بڑھا لینا کامیابی کی علامت نہیں، کہ انسان فگر دیکھتا رہے کہ میرے پاس اتنا اور اتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ کامیابی تو اللہ کے تقوی میں ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو سود کی بجائے قرض حسنہ اور صدقہ خیرات کا نظام اپنایا جائے تاکہ معاشرے میں ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ پیدا ہو، ایک دوسرے کی محبت ہو، دینے والے کے اندر رحمت کے جذبات ہوں اور لینے والے کے اندر محبت کے جذبات ہوں، اور اس طرح معاشرے کے اندر ایک آپس میں اچھی قوت پیدا ہو جائے۔ تو جو مضبوط معاشرہ ہوتا ہے، قوی معاشرہ ہوتا ہے، وہ ہر طرح کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی ان سب کاموں سے بچو جن سے اللہ نے منع کیا۔ کفر کیا ہے؟ اللہ کے حکم کا انکار، یعنی جو چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں جن میں سے ایک سود بھی ہے، تو اس سے بچو، یا ایسے کاموں سے بچو کہ جو آگ میں لے جانے والے ہیں، وہ آگ جو اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے؟ اطاعت سے آتی ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں میں، یعنی اللہ کی اطاعت صرف نماز روزی کی حد تک نہیں ہے، مالی معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی۔ تو اللہ کی رحمت پانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستوں پر چلے۔ انسان صرف اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ اللہ کی رحمت سے جائے گا، اور اللہ کی رحمت آتی ہے اطاعت سے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے سے، اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش کے تابع کرنے سے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کی اطاعت تبھی ہو سکتی ہے جب رسول کی اطاعت کریں گے، کیونکہ رسول نے ہی اللہ کی اطاعت کا طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ کیسے کرنی ہے۔ قرآن نے بتایا کیا کرنا ہے، رسول نے بتایا کیسے کرنا ہے۔ سمپل از دا آنسر، بہت سمپل۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کتنے احکام بتائے گئے، حکم پہ حکم آ رہا ہے، کرنا کیسے ہے یہ رسول بتائیں گے، یہ سنت ہوتی ہے، اس لیے دونوں کو ماننا ضروری ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جب دنیا کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کو حکم دیتے ہیں نا، سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، لیکن جب مغفرت اور جنت کی بات ہے یا نیک عمل ہے تو پھر ففروا الی اللہ، سارعوا فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑنے کی بات کرتے، فاستبقوا الخیرات۔ تو ہم سب کو اس پر توجہ کرنی چاہیے، نیکی کے کام دوڑ کر کرنے چاہیے۔ اچھا، پہلے مغفرت کی بات آ رہی ہے، کیونکہ مغفرت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنت میں جانے کے لیے گناہوں کی پوٹلی اتارنی پڑے گی، اور وہ ہم آخرت میں خود نہیں اتار سکتے، وہ اللہ کی بخشش سے ہی اترے گی۔ دنیا میں مغفرت کے لیے ایسے کاموں کی طرف دوڑو جو تمہیں اللہ کی بخشش کا مستحق بنا دے، اور پھر جنت میں داخلہ آسان ہو جائے۔ اور اس کے لیے تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے، سستی نہیں دکھانی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔
اور پھر جنت کے ڈسکرپشن کے ارضها السماوات والارض، اس کی جو وڈتھ ہے، چوڑائی ہے، وہ آسمان و زمین کے برابر ہے، تو وہ لمبائی کتنی ہوگی؟ یعنی جنت میں جانے والے بنے، جگہ کی کمی نہیں ہے، بہت بڑی ہے جنت، سارے بھی دوڑو گے تو اللہ تعالیٰ سبھی کو عطا کر دے گا. اور دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیفیں اتنی بڑی جنت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اتنا بڑا انعام پانے کے لیے کہ جو دنیا میں تو ہے ہی کوئی نہیں. آپ دیکھیں کہ ہم دنیا کے لیے کتنا تھکتے ہیں. کسی بھی پیشے کو آپ لے لیں جو آنےسٹی کے ساتھ کام کرتا ہے وہ واقعی تھکتا ہے. مزدوروں کو لے لیں، ڈاکٹرز کو لے لیں، انجینئرز کو لے لیں. اب ڈاکٹرز آپ دیکھیں، ہمیں تو یہ لگتا ہے بس بہت کماتے ہیں، کمانے کی بات مت کریں. آپ دیکھیں وہ دن بھی جاگتے ہیں اور بعض اوقات راتیں بھی جاگ رہے ہوتے ہیں مریضوں کے ساتھ، اور بڑی سخت مشقت کرتے ہیں. وہ کتنا بھی کما لیں، کتنی بھی محنت کر لیں، زیادہ سے زیادہ کیا بنا لیں گے بتائیے؟ کسی شخص کے 100 بھی بزنس ہوں، زیادہ سے زیادہ کیا بنا لے گا؟ کتنا بنا لے گا؟ ارضها السماوات والارض، نو. لیکن اللہ جنت میں داخلے کے لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی قبول فرماتے ہیں. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے میں بھی دیر نہ لگاؤ، کرتے جاؤ کرتے جاؤ. اور جو چیزیں اللہ کو ناراض کرتی ہیں ان کو چھوڑتے جاؤ، کیونکہ وہ اتنا بڑا گھر ہے، اتنی بڑی جنت. اچھا کبھی کبھی خبریں سننے کو ملتی ہے نا کہ فلاں دنیا کے امیر ترین آدمی نے وہ فلاں جو ہے نا پورا جزیرہ خرید لیا اور اس پر وہ اپنا گھر بنائے گا یا رہے گا، یعنی آئی لینڈ. کہتے ہیں واو. یا دنیا کے جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں ان کے جو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی دولت کی برتھ کیا ہے. لیکن میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ انسان جتنا چاہے بنا لے، جتنا بھی بنا لے، یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ کچھ کو بہت زیادہ دیتا ہے، کوئی بات نہیں، اس میں حسد کی بھی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہوتی ہے، جس کو جو چاہے دے، جس کو نہ چاہے نہ دے. لیکن جس کو ملا ہو، ہم سب اپنے اپنے کو جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، بہترین سے بہترین ہماری خواہشات پوری ہو گئیں. جس طرح کی جیولری ہم نے چاہی وہ سارے سیٹس ہمیں مل گئے، جتنے جوتے چاہیے وہ مل گئے، جتنے کپڑے چاہیے سب کچھ ہے ہمارے پاس. لیکن ہم ان کے لیے نہیں ہے نا، ان چیزوں کے لیے ہم نے ہمیشہ رہنا نہیں نا یہاں. ہمیں اللہ بہت دولت ہے، ہم ہر مرضی کی چیز خرید کے بیٹھ جائیں، لیکن کوئی طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہی روک لیں دنیا میں؟ نہیں ہے نا. لیکن وہاں کیا ہے، جنت میں کیا ہے کہ یہ سب کچھ بھی ہوگا اور یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور تمہاری زندگی بھی ختم ہونے والی نہیں. نہ بیماری آئے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ ہی کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، کوئی ہرٹ ہی نہیں کرے گا. دنیا میں آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، ادھر کوئی بات کر کے چلا گیا اور آپ اندر ہی اندر جل رہے ہیں، کوڑ رہے ہیں. کھانا بھی اچھا پڑا ہوا وہ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، کچھ پہننے کو دل نہیں چاہ رہا، سب چھوڑ کے انسان اندر جا کے اندھیرے کر کے سو جاتا ہے. اور بہت سے لوگ تو نشہ کرنے لگتے ہیں ان سارے غموں کو بلانے کے لیے، لیکن وہاں ایسا کوئی غم نہیں. لہٰذا دوڑیں تو اس کی طرف دوڑیں. تو آپ دیکھیے کہ ایک جانے والی ہے اور ایک ہمیشہ باقی رہنے والی چیز. دنیا بمقابلہ جنت. دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کی کوششیں کتنی ہیں، محنت کتنی ہے، اور جنت حاصل کرنے کے لیے محنت کتنی ہے. اور اپنی کوششوں کو خود ایویلیویٹ کریں اور دیکھیں کہ جس کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں کیا ورتھ ہے، کیا واقعی ہمارے اندر عقل ہے، کیا ہم واقعی نفع کا سودا کر رہے ہیں. ہماری کوششیں اور ہماری محنتیں کس کے لیے زیادہ، ہماری تمنا اور دعا اور خواہش کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، ہمارے اندر کس چیز کی چاہت یا تڑپ ہے، کیا چاہتے ہیں، دنیا یا آخرت. ہمیں سے ہر ایک اپنا جواب خود ڈھونڈے. یعنی دنیا کا کوئی کام ہو تو ہم کیسا دوڑتے ہیں، اور دین کا کوئی کام ہو، آخرت کے لیے کچھ ہو تو کتنا دوڑتے ہیں. کون ہے یہ جنت کے باسی؟ جن کے اندر تقویٰ ہے، ان کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے. ان کی کچھ خصوصیات: الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، سخت غصے کو ضبط کرنے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ محسنوں سے محبت کرتا ہے. اللہ ان کو محسن کہتا ہے. جنتیوں کے اخلاق اور کردار کیسے ہیں؟ پیچھے تو متقیوں سے جنت کا وعدہ کیا گیا نا، اب ان کے عملی کردار کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ وہ نیکی کا کام ہر حال میں جاری رکھتے ہیں. خزاں ہو کے بہار، لا الہ الا اللہ، سرا ہو کے درا، ہر حال میں خرچ کرنے والے، دینے والے، یعنی کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں. نیکی کا کام صرف اچھے موڈ یا فارغ وقت کے لیے نہیں، ہر حال میں جاری رہنا چاہیے. سرا اور درا میں، خوشحالی ہو، اچھا دن ہو تب بھی، اور بہت ٹھنڈا دن ہو تب بھی، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، کیونکہ ہم جنت کی طرف دوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں.
اور پھر اخلاقی کمال کے 2 درجے یہاں بیان کیے گئے ہیں جو معاشرتی امن کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. ان میں سے ایک ہے والکاظمین الغیظ اور دوسرا ہے والعافین عن الناس. غصہ پی جانا ایک اندرونی عمل ہے اندر اندر، جبکہ معاف کر دینا ایک خارجی عمل ہے. لہٰذا یہ لوگ اندر سے بھی سیلف کنٹرول بہت رکھتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں اور باہر بھی لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کی سوری کو قبول کر لیتے ہیں، ان کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں. سوچئے آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ کس نے آپ کو ستایا؟ کوئی تو ہوگا ضرور، کیونکہ ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو اس کو رلا دیتا ہے، جو اس کو پریشان کر دیتا ہے. کیا آپ نے اس کو معاف کیا؟ جنت کے لیے معاف کرنا پڑے کر دیں، کچھ نہیں ہوتا. آپ کو کیا بگڑے گا؟ آپ نہ معاف کر دیا تو کچھ جائے گا؟ کیا جائے گا؟ دل کا غصہ ہی چلا جائے گا. تو کاظمین الغیظ آپ ہو نہیں سکتے جب تک عافین عن الناس نہ ہو. عافین عن الناس ہی بتائے گا کہ آپ کاظمین الغیظ ہیں، آپ غصہ کنٹرول کر سکتے ہیں. کیونکہ جب تک غصہ رہتا ہے اس وقت تک معاف نہیں کیا جا سکتا. اور پھر غصہ پینا ہی کافی نہیں بلکہ اپنے دل کو بغض اور کینے سے صاف کر کے غصہ پینا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو دل، ہاتھ، زبان سب کو اچھے کاموں میں لگا دیں. واللہ یحب المحسنین، اور محسنین یہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو اچھے اچھے کام کرتے چلے جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ آپ محسن بن نہیں سکتے، خرچ کر نہیں سکتے جب تک آپ کاظمین الغیظ اور عافین عن الناس نہ ہو. کیونکہ جن لوگوں پر آپ نے خرچ کرنا ہے، جن لوگوں کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، انہوں نے ستانا تو ہے ہی آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح. حتیٰ کہ ہمارے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں بار بار آوازیں دے کر، وہ تو تنگ نہیں کر رہے تو ہم تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور پھر پاؤں پٹکتے ہوئے جاتے ہیں. محسن تو نہ ہوئے نا ہم. محسن تو تب ہے کہ غصہ آئے، شیطان تو غصہ دلائے گا. غصہ آ بھی گیا نا تو وہ اندر ہی رکھنا ہے، ظاہر نہیں کرنا. اور جا کے جی اچھا امی آپ کیا چاہتی ہیں، جی اچھا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے گھر کا امن قائم رہتا ہے. اور آپ اگر جواب دیتے ہیں، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، اس نے ایک بات کی آپ نے 2 سنائی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بات بڑھ جاتی، پھر بات کہاں تک جا پہنچتی. اور ان سارے فسادات کی وجہ سے جو غصے کی وجہ سے اور معاف نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا دوسروں پر مال نہ خرچ کرنے کی وجہ سے، ينفقون میں صرف مال نہیں، جو بھی رزق اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، تو پھر ہم محسن نہیں بن سکتے نا، محسنین میں شمار ہی نہیں ہو سکتا. اور جب محسنین نہیں تو پھر اللہ کی محبت بھی کوئی نہیں. اللہ کی محبت چاہیے تو محسن بننا ہوگا. اور محسن احسان سے ہے نا، اور احسان حسن سے، جس کے رویے میں خوبصورتی ہوتی ہے. کیا غصہ کرنے والا شخص خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے یا کنٹرول کرنے والا؟ دینے والا اچھا لگتا ہے یا بخیل اچھا لگتا ہے؟ معاف کرنے والا اچھا لگتا ہے یا انتقام رکھنے والا اور دل کے اندر بغض کینے رکھنے والا؟ تو پھر یہ اگر ساری نیگیٹو چیزیں ہوئی تو محسن تو آپ خوبصورت تو نہیں بنے نا. اور اگر آپ محسن نہیں، خوبصورت نہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت بھی نہیں کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ کو تو اچھے کام کرنے والے لوگ پسند ہیں. آپ دیکھیے اگر ہر شخص اس آیت پر عمل کر لینا، ہر ایک کی ضرورت ہے نا، جس کو جنت چاہیے اس پہ عمل کر لینا، غصہ پینا اور معاف کرنا سیکھ لے، گھر، معاشرے سے بہت سے جھگڑے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، فسادات ختم، گھروں میں امن ہو جائے گا، معاشرے میں امن ہو جائے گا، اداروں میں امن ہو جائے گا. لیکن فساد اور خرابیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ جب ہم غصے کا بے محابہ استعمال شروع کر دیتے. اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ غصے کا اظہار صرف چیخنے چلانے کی شکل میں ہوتا ہے، اور یہاں پر غصے کے زیادہ لفظ غیظ استعمال ہوئے جو ذرا اگلی سپرلیٹو ڈگری، یعنی اس سے بھی اگلا درجہ ہے. اچھا، جب ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو محبت میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی غصے کا ہی اظہار ہوتا ہے. جب کسی کو ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں. کسی غصہ ہوتا ہے اندر، کوئی نہ کوئی پرانا یا نیا، یا وہ کینے میں بدلا ہوا ہوتا ہے یا وہ حسد میں بدلا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہاں. تو جتنی بھی باقی خرابیاں ہیں نا، یعنی غصہ کنٹرول کرنے کا مطلب بھی کسی نے آپ کو دکھ دے دیا، اب آپ کو تکلیف تو تھوڑی دیر ہو رہی ہے نا، تو تھوڑا دیر اپنے آپ کو ٹائم دے دے. اس سے پہلے آپ کسی سے بات نہ کریں. کسی نے آپ کو بہت اوفینسو میسج کیا، آپ کا دل چاہ خوب سناؤں، اچھا ریکارڈ کر کے رکھ لیں، اس کو کلک نہ کریں، آگے بھیجیں نہیں، واپس ڈیلیٹ کر دیں. کنٹرول کر لیا اپنے آپ کو، بات نہیں بگڑے گی. ورنہ کیا ہوگا، آپ جب ترش لہجے میں بات کریں گے، ٹانٹ کر کے بات کریں گے، وہ دوبارہ ایک اور میسج آپ کو کر دے گا اس سے بھی بڑا. کہیں حد ختم ہوگی نہیں، جانے دیں پھر اس کو. اور کیا کرتے ہیں جنتی لوگ؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور یہ لوگ جب کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں
یا اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، استغفر اللہ، یہ کیا کیا میں نے، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار. اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے، اور وہ اپنے کیے پہ جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے. یہ آیت گناہگاروں کے لیے امید کی کرن ہے. اللہ نے متقیوں کی فہرست میں ان کو بھی شامل کر لیا جن سے کوئی گناہ ہو گیا تھا، اور وہ بھی کھلا گناہ تھا. فاحشہ کھلے گناہ کو کہتے ہیں. اور گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا تھا. تو مومن گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا لیکن گناہوں پر اصرار نہیں کرتا. غلطی تو ہوگی، ہر ایک سے ہوگی، لیکن متقی کی بڑی نشانی کیا ہے کہ گناہ کی لذت اسے اللہ سے غافل نہیں کرتی. جیسے ہی احساس ہوتا ہے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور خوف پیدا ہو جاتا ہے جو فوراً اسے توبہ کی طرف لے جاتا ہے. اور پھر وہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، وہ دعائیں مانگنے لگتا ہے، استغفار کرنے لگتا ہے، دیر نہیں کرتا. اور سچی توبہ وہ ہوتی ہے جس میں دل سے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہو. اگر کوئی شخص زبان سے کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ اور کام کیے جا رہا ہے وہ غلط، تو یہ توبہ نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کی جزا اللہ نے کیا بتائی جو گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. ان لوگوں کا بدلہ بخشش. اب اوپر فرمایا تھا نا بخشش کی طرف دوڑو، تو یہ تھی دوڑ جو لگانی تھی ان کاموں کے ساتھ. ان کو مغفرت مل گئی. کس سے مل گئی؟ ان کے رب کی طرف سے. وہاں تھا جنت کی طرف دوڑو. جب وہ دوڑے تو انہیں کیا ملی؟ جنتیں، جنات. سمجھ آیا فرق؟ یعنی ایک جنت کی بجائے بہت سے باغ، بہت سی جنتیں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، یہ ہے خوبصورتی جنت کی. وَنِعْمَ اجر العاملین، اور کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا. سبحان اللہ. جنت میں نہروں کا بہنا اس کے سکون، خوبصورتی، حسن، شادابی کی علامت ہے. دنیا کی ہر نعمت چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے، لیکن جنت کا سب سے بڑا انعام اس کا دائمی ہونا ہے. خالدین. اس اجر کو ذہن میں رکھیں، اس گھر کو ذہن میں رکھیں، اس کے خواب دیکھا کریں، اور پھر اپنے نفس کی مخالفت کریں اور نیکیوں پہ جم جائیں. جب بھی کوئی برا کام چھوڑنے کو دل نہ کرے نا تو آپ کہا کریں میں جنت کی خاطر اس کو چھوڑ سکتی ہوں. چھوڑ دیں. جنت کی خواہش پکی ہو گئی نا تو برے کام چھوڑنے بہت آسان ہو جائیں گے، نیکیوں پہ جم جائیں گے. اور یہ جو ہے نا نعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت صرف آرزوؤں یا داموں یا کسی خاص خاندان میں پیدا ہونے سے نہیں ملتی، اس کے لیے عمل شرط ہے، عمل کرنا پڑے گا. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. یقیناً تم سے پہلے بھی کئی واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں چل پھر کے دیکھ لو. وہاں سارے تھا یا سیرو ہے؟ دنیا میں چلنے کے لیے سیرو، جنت کی طرف جانے کے لیے سیر و سیاحت کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ سیر و سیاحت کا مقصد صرف تفریح نہیں، صرف پکنک نہیں، بلکہ عبرت حاصل کرنا اور اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مشاہدے کی دعوت دے رہا ہے کہ صرف اپنے حال میں نہ رہو، ہائے میں بیچارہ. جاؤ دیکھو، تاریخ کا مطالعہ کرو، زمین پر پھیلی مختلف قوموں کے کھنڈرات دیکھو، آثار دیکھو کہ یہ تباہیاں کیوں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان سے کیوں ناراض ہوا. مجھے بھی اللہ کی ناراضگی کے کام چھوڑنے. بعض اوقات انسان فزیکلی زمین میں جا سکتا ہے، بعض اوقات انسان وہ کتابیں پڑھ سکتا ہے جہاں ان قوموں کی تباہی کے واقعات ہیں، اور خود قرآن اس کا بہترین ذریعہ ہے. اور تاریخ بھی صرف کہانیاں پڑھنے کے لیے نہیں، مستقبل کے لیے عبرت پکڑنے کے لیے. مسلمان کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا، کوئی بھی کتاب بے مقصد نہ پڑھے. ایسے ہی بس ریڈنگ کا شوق ہے اس لیے پڑھ لیتے ہر طرح پڑھ، نہیں، کیا مقصد ہے اس کے پڑھنے کا؟ اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ میں اس سے کیا سیکھنا چاہتی ہوں یا میں نے اس سے کیا نکالنا ہے. ھذا بیان للناس، ھذا بیان للناس وھدی وموعظہ للمتقین. یہ کلام لوگوں کے لیے یعنی سارے انسانوں کے لیے ایک واضح بیان ہے، لیکن ہدایت اور موعظت ہے. وھدی وموعظۃ للمتقین، متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. یعنی قرآن زندگی گزارنے کا کھلا ضابطہ دیتا ہے، آپ کو واضح ہدایات دیتا ہے. قرآن کا پیغام سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے، ٹھیک ہے، ھدی للناس. لیکن ہدایت اس سے کون پاتا ہے؟ جو حق کی تلاش میں ہو اور دل کھولے اس کے لیے کہ ہاں میں ہدایت چاہتی ہوں، پھر یہ دے گا ہدایت. یعنی بیان سب کے لیے ہے،
ماننے والوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے ہدایت، اور موعظۃ للمتقین، موعظت یعنی نصیحت، انسپریشن لیتے ہیں متقین، متقین ہدایت بھی لیتے ہیں اور انسپریشن بھی لیتے ہیں۔ آپ کیا لے رہے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیے۔ صرف علم حاصل کر رہے ہیں، یا آپ کو کوئی گائیڈ لائن بھی مل رہی ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یا آپ اس سے انسپائر بھی ہو رہے ہیں؟ یہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو، دو کام نہیں کرنے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم واقعی مومن ہو۔ یہ قرآن کریم کی حوصلہ افزا اور ہمت بندھانے والی آیات میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نفسیاتی اور ایمانی بنیادوں کو دوبارہ مضبوط کر دیا احد کی تکلیفوں کے بعد، کہ ان کے ارادے کمزور نہ پڑے، کیونکہ انسان ہے نا، جب کامیابی ہوتی ہے تو انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے، جب ناکامی ہوتی ہے کسی کام میں، کوئی مشکل آتی ہے تو انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ڈاؤن ہونے لگتا ہے، بالکل نیچرل ہے۔ تو اب مسلمانوں کے اندر آئندہ کے لیے شکست کا ایک خوف سا بیٹھ گیا، اتنے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، ہمارا جانی نقصان ہو گیا ہے، مالی نقصان ہو گیا ہے، شکست ہو گئی ہے، ایک نفسیاتی نقصان ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، نہیں، کمزور نہ پڑو، غم بھی نہ کرو، مومن بنو، ایمان پختہ کرو۔ کامیابی کا تعلق انسان کے ایمان کی پختگی سے ہے، اسلحے کی کثرت یا افرادی قوت سے نہیں، بلکہ ایمان کی پختگی سے۔ اگر تمہارا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہے، اللہ پر یقین اور بھروسہ اور توکل ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نیچا نہیں دکھا سکتی۔ یاد رکھیے، انسان کو جب زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے نا، کوئی نقصان اس کا ہو جاتا ہے، تو وہ غمگین رہنے لگتا ہے، اور جو زیادہ غمگین رہتا ہے نا، پھر وہ اپنا مستقبل خراب کر لیتا ہے۔ غم انسان کو مفلوج کر دیتا ہے، کسی کام کے قابل نہیں چھوڑتا۔ مومن کو مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے غم اور کمزوری کو دور کیا، پھر کامیابی کی خوشخبری دی۔ یہ کسی گرے ہوئے انسان کو اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ غم دور کرو، کمزوری دور کرو، جو ویکنیس ہے لا تہنوا، کمزور نہ پڑو، یعنی جہاں جہاں کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کر لو، ایمان پختہ کر لو، بس کامیابی تمہاری ہے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا۔ وتلک الایام نداولها بین الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو بدر میں ان لوگوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے، وہ بھی تو ناکام ہوئے تھے، اور ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، زندگی ایک جیسی نہیں رہتی۔ اور احد میں شکست اس لیے ہوئی تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنا لے، شہادت کا رتبہ بھی عطا کرے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، وقت ایک سا نہیں رہتا، جو ہے نا، جو ہاتھ میں ہے اسے اچھے سے استعمال کر، اسے گریب کر لیں، اس سے کچھ کام لے لیں، اس سے اپنی آخرت بنا لیں، اس سے اپنی دنیا کی راہیں آسان کریں۔ تو مسلمانوں کو جب غزوہ احد میں وقتی طور پر شکست ہوئی تو ان کے دلوں میں خیال آیا کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود کیوں زخمی ہوئے، کیوں مارے گئے، کیوں ہمارا نقصان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ دنوں سے مراد زندگی کے مختلف سٹیجز، حالات، اور ان میں کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی بہت خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کامیابی ہوتی ہے، کبھی کوئی تمنا پوری نہیں ہوتی، اس کا کوئی لاس ہو جاتا ہے۔ اگر آج کا دن دشمن کا ہے تو کل تمہارا تھا، تم بدر میں جیتے تھے، آج شکست ہو گئی، وہ جیت گئے، پھر یہ حالات بدل جائیں گے۔ اور پھر ایک بڑی اہم بات سمجھائی کہ زندگی میں جو نقصان ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اس میں انسان کے لیے خیر ہی ہوتی ہے اگر انسان اس سے سبق حاصل کر لے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شکست میں بھی کتنی پازیٹیو بات کی کہ دیکھو، اگر مارے گئے تو وہ شہید ہوئے نا، شہادت ملی ہے، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مال نہیں ملا کوئی بات نہیں، جھنڈا نہیں لہرا ہے کوئی بات نہیں، شہادت مل گئی، مقصد پورا ہو گیا۔ دو معنی شہادت کے بھی، حق کی گواہی دینا اور اللہ کے راستے میں جان دے دینا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو ہر کوئی مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہی حالات آپ دیکھیے کہ آرگنائزیشن کے ساتھ بھی، جیسے آپ مثلا الہدا میں ترقی ہو رہی ہے، بہت سے لوگ ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ جب کسی نے کوئی خلاف بات کہہ دی، کوئی نقصان ہونے لگا، کوئی مشکل وقت آ گیا تو پیچھے ہٹ گئے، کسی نے کوئی فتویٰ دے دیا، کسی نے کوئی ایسی بات کر دی، او ہو اچھا شاید میں ہی غلط تھا کہ جہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور بھول گئے وہ سب اچھی باتیں جو سیکھی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ سب کو آزماتا ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے، کون اس کام کو ایک مشن سمجھ کے لیتا ہے کہ قرآن سب کے لیے، ہر دل میں، ہر ہاتھ میں، خود سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو اگر اس سے اگری کرتے تھے تو آپ اندر داخل ہوئے تھے. اگری کرتے ہیں تو ساتھ رہیے، چاہے فاگ ہو یا دھوپ نکل آئے. ٹھیک ہے نا، آنا نہیں چھوڑنا، کام نہیں چھوڑنا. یہ تو نہیں آج موسم اچھا آج چلتے ہیں، آج موسم نہیں اچھا آج چھٹی کرتے ہیں. مومن حالات کے تابع نہیں ہوتا، ہر حال میں اللہ کے حکم پہ جمع رہتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور یہ اس لیے بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص کر دے. ہر آزمائش انسان کو پہلے سے زیادہ میچور کر دیتی ہے، اس کا خلوص نکھر کے سامنے آ جاتا ہے، اور کافروں کو مٹا دے. آزمائش انسان کے دل سے نفاق اور کمزوری دور کرتی ہے. یہ بات یاد رکھیے، آزمائش انسان کے دل سے نفاق اور کمزوری دور کرتی ہے. انسان بھٹی میں پڑ کے اور زیادہ چمک جاتا ہے، خالص ہو جاتا ہے. اگر مخالفین کو عارضی فتح مل بھی جائے تو وہ اپنے اصلی انجام تک ضرور پہنچیں گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، بس ایسے آرام سے ہی چلے جاؤ گے؟ جنت میں جانے کے لیے تو بڑی محنت کی ضرورت ہے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ. حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. اور نہ ان کو جو صبر کرنے والے ہیں. یہاں جہاد اور صبر کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا کہ میدان جنگ کی سختیوں پر وہی پورا اترتا ہے، وہی زخم کھا سکتا ہے جس کے پاس صبر کی دولت ہو. اور صبر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو آزمائش کے وقت ڈگمگانے نہیں دیتی، پیچھے نہیں ہٹنے دیتی. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جنت اتنی سستی نہیں کہ صرف ایمان کا دعویٰ کرنے سے ہی مل جائے اور مشکلات کے وقت انسان پیچھے ہٹ جائے. اسلام ہمیں دنیا میں صرف آرام کرنے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ کیا ہے، یہاں کچھ کرو. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ. اللہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے محنتی لوگ کون ہیں. وہ قربانی کا تقاضا کرتا ہے. مشکلات کا مقصد ہمیں گرانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون اللہ کے لیے ڈٹا رہتا ہے، کون پھر بھی سختی کے مقابلہ کر سکتا ہے. جنت مصیبتوں کے پل سے گزر کے ملتی ہے. پل صراط سے گزرنا ضروری ہوگا، یاد رکھیے. جہنم والے تو سیدھے ہی چلے جائیں گے نا، لیکن جنت والوں کو دنیا میں تو کیا، جنت تک پہنچنے کے لیے بیچ میں سے بھی ایک پل پار کرنا ہے. کتنا خطرناک ہے وہ پل. جنت آسانی سے نہیں مل سکتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور ایک اور وجہ بتا دی گئی. اور یقیناً جنگ میں موت کا سامنا کرنے سے پہلے تم موت کی تمنا کر رہے تھے. پہلے تو تمہیں شہادت کا شوق تھا، یعنی جنگ احد کی بات ہو رہی. تو بے شک اب تم نے اسے دیکھ لیا اور تم اسے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. تمہارے سامنے لوگ شہید ہو رہے تھے. یعنی جب غزوہ احد کے میدان میں تلواریں چلی، تیروں کی بارش ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو اس وقت وہ موت جس کی تمنا کی گئی تھی وہ آنکھوں کے سامنے آ گئی تمہارے. یعنی اس کی تو تم دعا کر رہے تھے، پھر تمہارے قدم کیوں ڈگمگائے؟ اچھا، کچھ لوگ نا مدینہ میں موت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری موت مدینہ میں آئے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے خواہش کی ہوئی ہو، لیکن پھر مدینہ جانے سے ڈرتے بھی ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ کہیں موت نہ آ جائے. تو بات یہ ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے دعائیں مانگے، اور جب مانگے تو پھر ان پہ ثابت قدم بھی رہے. کچھ لوگ شہادت مانگتے رہتے ہیں، یہ بڑے اعلیٰ درجات ہیں. حدیث میں آتا ہے نا، جو تم میں سے مدینہ میں فوت ہو سکے وہ وہاں فوت ہو. یعنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر دفن ہے وہ مٹی ہمیں بھی نصیب ہو. یہ کوئی معمولی خواہش نہیں ہے، لیکن پھر مدینہ جایا بھی کریں. ٹھیک ہے، یہاں بیٹھ کے مدینہ میں موت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر شہادت کی تمنا ہے تو پھر ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی میدان جنگ میں مرے تو شہید ہوتا ہے، وہ اپنے بستر پر بھی شہید ہو سکتا ہے اگر واقعی سچی تمنا ہے. لیکن انسان کو بہرحال اوور آل ہمیشہ عافیت طلب کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بڑی بڑی باتیں کرنے کی بجائے اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ آزمائش کے وقت اس کا نفس کتنا ساتھ دے، اس وقت وہ الٹا ہی نہ پڑ جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. واتقوا النار التي
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس